تو جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تخلیق کیا ہے ان کے آگے کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار کی الجھنیں بھی ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ گئے ہیں جنگلوں میں ان کی بھی بیوی بچے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں مجھ جیسا ایک کمزور طالب علم جو کہ بیوی بچوں اور کاروبار کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ حقیقی معرفت الہی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ذات کی رسائی کے لیے چن لیتا ہے تو اسے دنیا سے دور کر دیتا ہے۔ بھئی حقیقت تو یہی ہے کہ جو روحیں اللہ والی اس دنیا میں آ کے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک اللہ کو ڈھونڈ نہ لیں، جب تک اللہ مل نہ جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتی۔ تن من دھن ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہوتے، لوگ ان کو پاگل کہتے۔ تو جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تخلیق کیا ہے ان کے آگے کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار کی الجھنیں بھی ہیں، یہ جتنے بھی بزرگ گئے ہیں جنگلوں میں ان کی بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے نا۔ سرکار نے بھی روحانی سفر میں لکھا ہے کہ آخری دفعہ چھوٹے بچے کو دیکھا اور پھر نکل گئے۔ تو سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ہمارا مشورہ دینے سے آپ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جو اللہ کو پانے کی جو دھن سوار رہتی ہے نا بندے کے سر پر، جو اس کے سینے میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کو چھوڑنے کا اس کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کہ بھئی یہاں سے تو چھوڑ گیا، جنگل میں جا کے بیوی بچوں کی یاد میں رو رہا ہے، اب اور وہاں جنگل میں جا کے وہ روتا رہے گا تو کیا اللہ اللہ کرے گا؟ تو ان کے اندر کوئی ایسی آگ عشق کی ہوتی ہے نا جو ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ بس جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو پا نہ لیں اس وقت تک انہیں راحت نہیں ملتی۔ اب یہ ہے کہ بھئی ایک عام آدمی نہ جانے اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، اور وہ معرفت الہی حاصل کرنے کی بات کرنے لگ جائے، اب پتہ نہیں اس کے مقدر میں لکھا کیا ہے۔ دیکھو اگر یہاں پر آ کے گاڑیوں کی تعریف کرے گا کوئی کہ سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے، ایک سے ایک گاڑی ہے، تو گاڑی آدمی جو خریدتا ہے وہ اپنی جیب کے حساب سے خریدتا ہے۔ اس لیے گاڑی جو ہے وہ نہیں خریدتا کہ سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے وہ لوں گا، کیونکہ سب سے اچھی گاڑی لینے کے لیے جیب کا گرم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح درجات تو بہت سارے ہیں۔ ایک درجہ اسلام ہے، زبان سے اللہ اللہ کیا، سب کچھ زبانی کیا، مرا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، جنت میں جائے جہنم میں جائے کوئی اس کی جو ہے گارنٹی نہیں۔ اگر عقیدہ اچھا تھا، حضور کا نام لیوا تھا، اہل بیت سے مولا علی سے پیار کرتا تھا، تو ہو سکتا ہے یوم محشر میں ایسے آدمی کی ان ہستیوں میں سے اہل بیت پنجتن پاک میں سے کوئی اس کی شفاعت کرا دے اور وہ جنتی ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ تو یہ درجہ اسلام ہے۔ اس کے بعد درجہ ایمان ہے۔ درجہ ایمان کے لیے، درجہ اسلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی کسی بھی مولوی کے ہاتھ پر 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے شہادت دے دو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، بہت آسان ہے۔ لیکن درجہ ایمان جو ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر کسی ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وکیل کہا ہے، کئی جگہ تو زیادہ تر وکیل کہا ہے، لفظ ولی بھی یوز کیا ہے، لیکن ہر ولی وکیل نہیں ہوتا، نہ ہر ولی مرشد ہوتا ہے۔ تو درجہ ایمان کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ درجہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا قلب بھی وہ کلمہ شریف کا ورد دائمی طور پر شروع کر دے۔ وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں، اپنے دل کو کیسے کلمہ پڑھائے گا؟ اگر ہر انسان کا دل خود بخود اللہ اللہ کرتا تو پھر حضور پاک کبھی مولا علی کو کہتے غمت عینک یا علی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ہمارا دل تو پڑھتا ہے، تیرا دل پڑھتا ہے، مولا علی کا دل تو نہیں پڑھتا تھا،
ان کے دل کو کلمہ تو حضور پاک نے پڑھایا تھا، تو تیرے دل کو کس نے پڑھایا؟ اکثر لوگ یہی بولتے ہیں جی ہمارے دل میں اللہ ہے، اور تو تمہارے دل میں اللہ ہے تو تمہاری زندگی گناہوں میں کیوں گزر رہی ہے؟ نماز تو پڑھتے نہیں تم، قرآن شریف تو پڑھتے نہیں تم، اور تمہارے دل میں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور تم سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ تو لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کے دل میں اللہ ہے۔ اگر اللہ ہی ہوتا تمہارے دل میں تو پھر ضرورت ہی کیا تھی نبیوں کو بھیجنے کی؟ بھائی تمہارے دل میں اللہ تھا تو پھر 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے زمین پہ؟ آلریڈی سب کے اندر پہلے سے ہی اللہ موجود تھا، تو انہوں نے آگے کیا کیا؟ تو یہ جو درجہ ایمان ہے یہ اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ اب یہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں تیرے لیے، اس کا تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے تجھے مرشد کامل ڈھونڈنا ہے۔ پھر مرشد کامل تیری منظوری لے گا، اللہ سے اجازت آئے گی، ویزا لگ جائے گا، دل پہ اسم ذات نقش، دھڑکنوں میں اللہ اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے منظوری آ گئی۔ یہ درجہ ایمان ہے۔ درجہ ایمان کے بعد آتا ہے درجہ ایقان۔ کیا ہے؟ جو درجہ اسلام پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم، جو درجہ ایمان پر فائز ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مومن، اور جو درجہ ایقان پر فائز ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موقن۔ اچھا، اب درجہ ایقان کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، کم سے کم وہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس کی روشنی میں سب سے بڑا درجہ درجہ احسان ہے۔ ایمان، ایقان، احسان۔ احسان کی تشریح کیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی کے روپ میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور سوالات کر رہے تھے رسول اللہ سے، تو آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ درجہ احسان کیا ہے، اس کی تشریح فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ احسان کی تشریح کیا فرمائی کہ درجہ احسان یہ ہے کہ تو جب رب کی عبادت کرے تو اس کو دیکھ کر عبادت کر، وہ نظر بھی آ رہا ہو اور تو اس حال میں عبادت کر رہا ہو، اور اگر تو اس قابل نہیں ہے کہ تو رب کو دیکھے، اب یہ درجہ احسان کے 2 مرتبے ہیں، کتنے ہیں؟ 2۔ افضل تو یہ کہ تو رب کو دیکھ پائے، اگر رب نے تیرے مقدر میں یہ نہیں لکھا تو پھر تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تجھے دیکھے۔ ہاں، اپنے پھر ایسا ہو جا کہ وہ تجھے دیکھے۔ اور انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا کہ انت عبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، کہ جیسے تو اس کا دیدار کر رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، کہ اگر تو اس کا دیدار نہ کر پائے، فإنہ یراک، تو اب یہی الفاظ بتا رہے ہیں، فإنہ یراک، تو پھر ایسا کر کے وہ تجھے دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو دیکھتا ہی ہے تجھے، انہوں نے ترجمہ میں یہ گڑبڑ کر دی نا کہ وہ تو دیکھتا ہی ہے، وہ کدھر دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم، نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، میں تمہیں چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ اب درجہ احسان ہے۔ جو اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، ایمان والا مومن، ایقان والا موقن، اور احسان والا محسن۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ہل جزاء الاحسان الا بالاحسان۔ اف، یہ سوال ہے، یہ ہل جزاء الاحسان، کیا احسان کی جو جزا ہے کچھ اور ہے الا بالاحسان؟ اب یہ وہ ولیوں کو خطاب کر رہا ہے، ہل جزاء الاحسان الا بالاحسان، میں نے تجھے درجہ احسان دیا ہے نا، اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ، کہ اب تو بھی لوگوں کو احسان سکھا۔ میں نے تجھے درجہ احسان پر فائز کیا، تو اب اس کا بدلہ کیا ہے کہ تو بھی آگے احسان پھیلا۔ ہل جزاء الاحسان، اب دیکھو انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے اس کا، از دا ریوارڈ فار گڈ
بٹ گڈ، اچھائی کی جزا اچھائی ہے. یہ کیا فضول بات ہے یار، یہ تھوڑی ہے. ابے کم سے کم یہ تو دیکھو کہ دین اسلام کے اندر لفظ احسان کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے مطابق ترجمہ کرو. اس کا ایسے ہی لفظی ترجمہ کر دیا، اور یہ احسان نکلا کہاں سے؟ حسن سے. حسن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو دیکھنا. سراپا حسن بن جاتا ہے اس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن میں کب آیا یار؟ میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا، لیکن میں نے تو الفاظ دوسرے بولے ہیں نا. حل جزاء الاحسان الا بالاحسان، ہاں جو میں نے پڑھا ہے اس میں بالاحسان ہے، یہاں بالاحسان نہیں ہے نا، الا الاحسان، یہاں الا الاحسان ہے. تو ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ کاروبار کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہوں، حقیقی معرفت الہی کیسے حاصل کروں؟ تو بھائی اب درجہ اسلام والے ہیں، درجہ ایمان والے ہیں، درجہ ایقان والے ہیں، درجہ احسان والے ہیں، سب مقدر میں لکھوا کے لائیں، کہاں جانا ہے؟ اب درجہ اسلام والا وہ تعریف و توصیف سن کے درجہ احسان کی جستجو میں لگ جائے تو نہیں ملے گا. اگر تم درجہ احسان والے تمہاری تقدیر میں لکھا ہوتا تو پھر یہ بیوی بچوں کا، گھر بار کا، پھر آدمی سوچتا نہیں ہے چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری. جن کو رب کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں لکھا ہے کہ اس نے میرا عاشق بننا ہے، پھر وہ کسی اور کو تھوڑی سوچتا ہے کہ بھائی اس کا کیا بنوں گا، اس کا کیا بنوں گا. وہ سب مطلب اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ بنائے گا بن جائے گا. انہوں نے تو کہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے اسم کے اندر کھو جا اور سارے رشتے ناطے توڑ کے صرف اسی کا ہو جا. اب جن کے مقدر میں اللہ نے درجہ احسان لکھا، وہ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کو شے مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا سب کچھ چلو بھائی، سب بھاگ گئے. شروع میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ جو اللہ کی آگ لگی ہوئی ہے دل میں. جب میں سرکار سے ملنے کے لیے، میں نے بتایا تھا نا کہ سرکار خواب میں آئے کہ منہ پھیر لیا ہے، ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہے مجھ سے پھر رہا نہیں گیا. اور وہ کیفیت ایک ایسی تھی کہ اس میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے سب کچھ ہوگا. کپڑے وپڑے نہیں ہیں، پاسپورٹ جیب میں ڈال کے چپلوں میں مانچسٹر سے بھاگ گیا. سڑک پر بھاگ رہا ہوں، پیچھے سے گاڑی ہارن دے رہی ہے، یہ وہ سب کچھ نظر نہیں آتا. صرف وہی ہے کہ بس پہنچنا ہے، کتنی مشکل آ جائے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. جان جاتی ہے تو جائے، بس پہنچنا ہے وہاں پر. یہی سوچ آتی ہے کہ اگر مر بھی گیا تو سرکار کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ گھر سے نکل گیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے. یہ اور بات ہے زندگی نے وفا نہیں کی. تو جو پہلی بات ہے تو وہ تو ہم نے بتا دی ہے روحانیت کے قانون کے حوالے سے، جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے اس کو. لیکن نوید ناصر تم سرکار پر توقع کر لو، بھروسہ کر لو، نہیں ہے تمہارے مقدر میں پھر بھی مل جائے گا. کاروبار کی الجھن، بیوی بچوں کی الجھن اس طرح دور ہو جائے گی کہ ایک موبائل فون خرید کے یہ محفل دیکھتے رہا کرو، باقی کام ہمارا ہے. کاروبار کی الجھن ہے تو کاروبار میں موبائل فون لے کے بیٹھ کے دیکھتے رہو.